ایک بینگ اے چائلڈ اگر ہم اپنی لائف میں دیکھیں نا, بچے کا سب سے پہلے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے نا بچے کو, وہ اس کے ماں باپ ہے. بچہ آپ سے نا بہت بے لوس محبت کرتا ہے جب وہ اس دنیا میں آیا ہوتا ہے. یو آر دا ون جو اس محبت کو کم کراتے رہتے ہیں اپنے ڈفرینٹ طریقے سے, ڈفرینٹ اسٹائل سے. آپ کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں, کمپیریزن ایون اگر ایک بچے کا رنگ تھوڑا سانولا ہے نا اور گھر میں باقی جو ہیں وہ فیئر ہیں, تو بعض اوقات کچھ پیرنٹس اسے نا فیل کراتے ہیں کہ دیکھو تم, حالانکہ اس کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا, آپ کا بچہ ہے, وہ آپ کا بچہ ہے. موسٹ آف دا پرابلمز ارائز بیکاز آف دس اسٹرینج تھنگ کہ نہ آپ اپنے بچے کی نہ انٹیلیجنس سمجھتے ہیں, نہ اس کی پرسنالٹی سمجھتے ہیں, نہ آپ نے کبھی اس کا پرسنالٹی ٹیسٹ کرایا, نہ زحمت کی کوئی پی ٹی سی پہ جانے کی, پیرنٹ ٹیچر کانفرنس پہ کہ ٹیچر کچھ بتا دے. اور یو آر کانسٹنٹلی بمبارڈنگ یور چائلڈ ود دا کزنز ایگزامپل, اس کے اتنے گریڈز آ گئے ہیں, اس کا ایڈمیشن یہاں پہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو بچہ اس کی شخصیت ختم کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے ہی اس کا ایک ایگزامپل کھڑا کر دی اور اس کی ایک مثال کھڑی کر دی. دیئر اون سیلف پیرنٹس اپنے سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار تمہیں پتہ ہے کہ جب میں 10 سال کا 12 سال کا تھا نا, میں 50 کلو کی بوری اپنی کمر پہ اٹھا لیتا تھا. بچے سے چاہے 5 کلو نہ اٹھایا جاتا ہو, لیکن ایک تو یہ کمپیریزن ہے. پھر دوسرا کمپیریزن ہے کہ سبلنگس کے ساتھ کمپیریزن. دیکھو تمہارا بھائی جو ہے وہ تو 99% 100% مارکس لے کے آتا ہے, تم 70% پہ آتے ہو, 80% پہ رہتے ہو. اچھا, اس کی وجہ سے نا علی بھائی اتنا ڈیمیج یہ ہوتا ہے کہ جو خاص طور پہ سبلنگس میں بچے بہن بھائی اتنے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. میرے پاس ایک واقعہ ریئل لائف انسیڈنٹ ہے, کسی کاؤنسلر نے شیئر کیا تھا میرے سے. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نا ایک مدر اپنے 2 بیٹوں کے لے کے آئی میرے پاس. وہ آگے کہتی ہیں کہ نا یہ دونوں نا بہت ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, بہت زیادہ نا نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. تو کہتے ہیں میں نے مدر کو باہر بھیجا اور میں نے ان کو باری باری بلا کے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے. کہتے ہیں جو بچہ بہت نفرت کرتا تھا نا, وہ کہتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری امی ہر وقت مجھے کہتی رہتی ہیں دیکھو تم اپنے بھائی جیسے نہیں, وہ کتنا اچھا ہے, وہ یہ کرتا ہے, اس کی 100 کوالٹیز گناتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اس سٹیج پہ آ گیا تھا کہ میرے پاس گن ہوتی تو میں اپنے بھائی کو مار دیتا. یہ ڈیمیج ہے, دس از اے ڈیمیج وی آر ڈوئنگ. تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ کلاس میٹس کے ساتھ کمپیریزن. یار گریڈ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے ہمارے دنیاوی گریڈز ہیں, سارا کچھ ہے, اسٹینڈرڈز ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 بچے 5 کے 5 ڈاکٹر بنانے کے لیے دیے تھے کہ 5 کو سیم گریڈز دے کے بھیجے تھے؟ ایک میں ایک کوالٹی ہے, دوسرے میں دوسری کوالٹی. صحابہ میں دیکھیں کتنی بڑی ہمیں وہ ملتی ہے, ورائٹی ملتی ہے. ہر صحابی ایک اسپیسیفک, اس کا حضرت خالد بن ولید تھے. اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے اب ان صحابہ کو پڑھانا بیٹھ کے اسپیسیفکلی ابو ہریرہ کی طرح. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہر بندہ, ہر بچہ, ہر انسان ڈفرینٹ پیدا کیا ہے کیپیبلٹیز کے ساتھ. ہم آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ فلانے کیسے ہیں. ہاں جی, انہوں نے کہا کہ بچپن میں مجھے یاد ہے کہ والد صاحب کہتے تھے تمہارے فلانے کزن جو ہے نا ان کی خوبصورتی کی مثال کہ خوبصورت پڑے, اور دوسرا ان کی انٹیلیجنس کی مثال. کہتے اچھا, اس کے بعد ایک اور کمپیریزن شروع ہوا اور وہ تھا جی کہ ان کے سلیقے کی مثال. جب ہم تھوڑا سا بڑے ہوئے کہ وہ فلانے کے بچے تو اتنے سلیقہ شعار ہیں. کہتے اس کے بعد ہماری شادیاں ہو گئیں, ہم کمانے لگ گئے تو نیا کمپیریزن آیا فلانے کی تنخواہیں. یعنی ہر سٹیج پہ کمپیریزن موجود تھا. شروع میں خوبصورتی کا اور انٹیلیجنس کا, پھر جو ہے سلیقے کا, اس کے بعد جو ہے وہ تنخواہوں کا کمپیریزن. تو انہوں نے کہا ہم تو ساری عمر کمپیریزن ہی کراتے آئے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ, اسلام میں ہمیں یہ ٹیچنگ ہے نا کہ تم نے سابقوا فی الخیرات, اس طرح کی کوئی آئی تھنک ہے کہ تم لوگ نیکیوں میں آگے بڑھو, مقابلہ جو کرنا ہے وہ نیکیوں میں کرنا ہے.